لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ پاکستان میں ایک ایسا شہر بھی ہے جہاں سرسبز پہاڑ، برف پوش وادیاں، برطانوی دور کی تاریخ، عالمی شہرت یافتہ فوجی اکیڈمی اور دل موہ لینے والی قدرتی خوبصورتی ایک ہی جگہ موجود ہے، تو شاید آپ کا ذہن فوراً ایبٹ آباد کی طرف جائے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس خوبصورت شہر کی بنیاد کس نے رکھی، یہ کیوں اتنا مشہور ہے، اور آخر کیوں ہر سال لاکھوں سیاح یہاں کا رخ کرتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں ایبٹ آباد کی مکمل تاریخ۔ السلام علیکم دوستو، آج میں حاضر ہوں اپنے نئے ویلاگ میں۔ آج کے ویلاگ میں ہم آپ کو خیبر پختونخوا کے ایک ایسے شہر کی سیر کروائیں گے جسے پاکستان کا خوبصورت پہاڑی گیٹ وے بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شہر ہے ایبٹ آباد۔ ایبٹ آباد سطح سمندر سے تقریباً 1250 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ اس کا خوشگوار موسم، سرسبز پہاڑ، صاف ستھری سڑکیں اور قدرتی حسن اسے پاکستان کے خوبصورت ترین شہروں میں شامل کرتا ہے۔ یہ شہر نہ صرف سیاحت بلکہ تعلیم، دفاع اور تجارت کے لحاظ سے بھی انتہائی اہم مقام رکھتا ہے۔ شمالی علاقہ جات جیسے ناران، کاغان اور گلگت بلتستان جانے والے لاکھوں مسافر ہر سال ایبٹ آباد سے گزرتے ہیں، اسی لیے اسے شمالی پاکستان کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایبٹ آباد کی تاریخ کی۔ ایبٹ آباد کی تاریخ 1853 عیسوی میں برطانوی فوج کے افسر جیمز ایبٹ نے رکھی اور انہی کے نام پر اس کا نام شہر کا نام ایبٹ آباد رکھا گیا۔ برطانوی دور میں یہ ایک اہم فوجی چھاؤنی کے طور پر ترقی کرتا رہا۔ ٹھنڈا موسم اور پہاڑی ماحول ہونے کی وجہ سے انگریز افسران یہاں رہائش اختیار کرتے تھے اور انہوں نے جدید طرز کی سڑکیں، عمارتیں اور انتظامی نظام قائم کیا۔ قیام پاکستان کے بعد ایبٹ آباد نے تیزی سے ترقی کی اور آج یہ خیبر پختونخوا کے ایک اہم تعلیمی، فوجی اور سیاحتی مراکز میں شمار ہوتا ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایبٹ آباد مشہور کیوں ہے۔ ایبٹ آباد کو قدرت نے بے مثال حسن سے نوازا ہے۔ یہاں کے سرسبز جنگلات، ٹھنڈی ہوائیں، پہاڑی سلسلے اور دلکش وادیاں ہر آنے والے کو اپنا دیوانہ بنا دیتی ہیں۔ یہ شہر پاکستان کے معروف فوجی تربیتی اکیڈمی پاکستان ملٹری اکیڈمی کی وجہ سے بھی پوری دنیا میں جانا جاتا ہے، جہاں سے پاک فوج کے افسران اپنی پیشہ ورانہ تربیت حاصل کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایبٹ آباد اپنی بہترین تعلیمی درسگاہوں، صاف ستھرے ماحول اور مہمان نواز لوگوں کی وجہ سے بھی ایک منفرد شناخت رکھتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایبٹ آباد کے مشہور مقامات کی۔ اگر ایبٹ آباد کی خوبصورتی کی بات کی جائے تو سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے سرسبز پہاڑ، گھنے جنگلات اور ٹھنڈی فضائیں۔ یہ شہر صرف اپنی قدرتی خوبصورتی ہی نہیں بلکہ تاریخی اور سیاحتی مقامات کی وجہ سے بھی پاکستان بھر میں مشہور ہے۔ ایبٹ آباد کا سب سے نمایاں مقام پاکستان ملٹری اکیڈمی ہے۔ یہ پاکستان کی سب سے بڑی فوجی تربیت اکیڈمی ہے جہاں سے پاک فوج کے افسران تربیت حاصل کرتے ہیں۔ ہر سال یہاں ہونے والی پاسنگ آؤٹ پریڈ پورے ملک کی توجہ کا مرکز بنتی ہے۔ قدرتی حسن کی بات کی جائے تو ٹھنڈیانی ایبٹ آباد کی شان ہے۔ سطح سمندر سے بلند اس مقام پر گرمیوں میں بھی خوشگوار موسم رہتا ہے۔ گھنے دیودار کے جنگلات، ٹھنڈی ہوائیں اور بادلوں میں لپٹے پہاڑ ہر سیاح کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ ایبٹ آباد کے قریب واقع ایوبیا نیشنل پارک پاکستان کے خوبصورت ترین قومی پارکوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں نایاب جنگلی حیات، سرسبز جنگلات اور مشہور چیئر لفٹ ہر سال ہزاروں ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ شہر کے اندر موجود شملہ ہل بھی ایک خوبصورت تفریحی مقام ہے جہاں سے پورے ایبٹ آباد کا دلکش نظارہ دیکھا جا سکتا ہے۔ خاص طور پر شام کے وقت یہاں آئیں تو یہاں ایک الگ ہی نظارہ ہوتا ہے۔ اگر ہم بات کریں یہاں کی ثقافت اور روایات کی، ایبٹ آباد کی ثقافت ہزارہ خطے کی روایات کی عکاس ہے۔ یہاں کے لوگ اپنی شائستگی، مہمان نوازی اور خوش اخلاقی کے لیے مشہور ہیں۔ عیدین، شادی بیاہ اور مقامی میلوں میں روایتی لباس، لوک موسیقی اور علاقائی ثقافت کے خوبصورت جھلک دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہاں ثقافتی رنگ اس شہر کو دوسرے علاقوں سے منفرد بناتے ہیں۔ یہاں کی ہم بات کریں کھانوں کی تو ایبٹ آباد کا سفر یہاں کے مقامی ذائقوں کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا۔ گرما گرم چپلی کباب، دیسی کڑاہی، ٹکا، پشاوری نان، قہوہ اور روایتی مٹھائیاں یہاں آنے والے سیاحوں کی پہلی پسند ہیں۔ شہر میں جدید کیفے اور روایتی ہوٹل دونوں موجود ہیں جہاں پر ذائقے کے مطابق کھانے مل جاتے ہیں۔ پھر ہم بات کرتے ہیں تعلیم، تجارت اور سیاحت کی۔ ایبٹ آباد صرف سیاحتی شہر نہیں بلکہ ایک اہم تعلیمی مرکز بھی ہے۔ یہاں معروف اسکول، کالجز اور جامعات موجود ہیں جن میں پورے پاکستان سے طلبہ تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں۔
ہیں۔ تجارت کے لحاظ سے بھی یہ شہر اہم ہے کیونکہ ناران، کاغان، گلگت بلتستان اور دیگر شمالی علاقوں کی طرف جانے والے بیشتر مسافر اور سیاح یہاں سے گزرتے ہیں، جس سے مقامی معیشت اور کاروبار کو فروغ ملتا ہے۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے ایبٹ آباد کی مشہور شخصیات کے بارے میں۔ ایبٹ آباد صرف قدرتی حسن کا شہر نہیں بلکہ اس نے پاکستان کو کئی قابل ذکر شخصیات بھی دی ہیں جنہوں نے مختلف شعبوں میں ملک کا نام روشن کیا۔ سب سے پہلے ذکر آتا ہے ایوب خان کا، جن کا تعلق ہزارہ ڈویژن سے تھا۔ وہ پاکستان کے دوسرے صدر تھے اور ان کے دور میں ملک میں بڑے ترقیاتی منصوبے، صنعتوں کا قیام اور بنیادی ڈھانچے کی تعمیر پر خاص توجہ دی گئی۔ ایبٹ آباد کی شناخت کا ایک اور اہم پہلو پاکستان ملٹری اکیڈمی ہے، جو کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں۔ اگر یہ کوئی شخصیت نہیں لیکن اس ادارے نے پاکستان کو ہزاروں فوجی افسر دیے ہیں جنہوں نے ملک کے دفاع اور امن کے لیے نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ اسی وجہ سے ایبٹ آباد کو پاکستان کے اہم فوجی شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس شہر نے تعلیم، طب، کاروبار اور سرکاری خدمات کے میدان میں بھی بے شمار باصلاحیت افراد پیدا کیے جو آج پاکستان اور بیرون ملک اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ایبٹ آباد کی ایک قومی اہمیت ہے اپنی ایک۔ ایبٹ آباد خیبر پختونخوا کا ایک اہم تعلیمی، فوجی اور سیاحتی مرکز ہے۔ یہ شہر شمالی پاکستان کا داخلی راستہ سمجھا جاتا ہے۔ ہر سال لاکھوں سیاح ناران، کاغان، بابو سر ٹاپ، گلگت اور ہنزا جانے کے لیے ایبٹ آباد سے گزرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ شہر ملک کی سیاحت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں موجودہ جو فوجی ادارے ہیں اور تعلیمی مراکز اسے قومی سطح پر ایک منفرد مقام عطا کرتے ہیں۔ ایبٹ آباد کے کچھ دلچسپ حقائق ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ ایبٹ آباد کی بنیاد 1853 میں برطانوی افسر جیمز ایبٹ نے رکھی تھی۔ شہر کا نام بھی انہی کے نام پر رکھا گیا۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی پاکستان کی سب سے اہم فوجی تربیتی اکیڈمی ہے جو کہ ایبٹ آباد میں موجود ہے۔ ایبٹ آباد کو شمالی پاکستان کا گیٹ وے کہا جاتا ہے۔ یہاں کا خوشگوار موسم سال بھر سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ٹھنڈیانی اور ایوبیہ نیشنل پارک پاکستان کے خوبصورت ترین سیاحتی مقامات میں شمار ہوتے ہیں۔ ایبٹ آباد ایک ایسا شہر ہے جسے تاریخ، قدرت، تعلیم، سیاحت اور قومی خدمت ایک دوسرے سے جڑی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اگر پاکستان کی اصل خوبصورتی کو محسوس کرنا چاہتے ہیں تو ایبٹ آباد ضرور دیکھیں۔ یہاں کے سرسبز پہاڑ، ٹھنڈی فضائیں، خوبصورت وادیاں اور مہمان نواز لوگ آپ کو ہمیشہ یاد رہیں گے۔ یہ شہر صرف ایک سیاحتی مقام نہیں بلکہ پاکستان کی ترقی، دفاع اور تعلیم کا بھی ایک اہم ستون ہے، اور یہی خصوصیات اس ملک کے خوبصورت ترین علاقوں میں اس کو شمار کرتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو دوستو تو ہماری اس ویڈیو کو ضرور آپ لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور پھر وہی بات کہ ہمارے اس میں کمنٹس ضرور دیا کریں۔ آپ بتائیں ہمیں کمنٹس میں جن کا خاص طور پر تعلق ایبٹ آباد سے ہے کہ ہم نے جو آپ کو انفارمیشن دی ہے وہ آپ کو کیسی لگی۔ انشاءاللہ نئے ویلاگ میں، نئی ویڈیو میں، نئے شہر کے ساتھ ملتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔